ہیں۔ ایک جو افغانستان اور ہمارے تعلقات اس وقت کشیدہ ہونے جا رہے ہیں، جو ہم نے اس وقت پالیسی اختیار کی کہ 1.5 ملین ریفیوجیز ہمارے ہاں موجود تھے، اور ہم نے ایک اسٹروک آف اے پین سے آرڈر کر دیا کہ ان کو باہر نکال دیا جائے۔ وہ 40 سال سے اس ملک میں موجود ہیں۔ یہ کوئی ووٹوں کی تقسیم کی بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھیں، ہجرت کا کانسیپٹ ہمارے اسلامی قوانین میں موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس سے پہلے بہت سارے پیغمبروں نے ہجرت کی۔ لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، ان کے بھی رائٹس ہوتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی ہم وائلیشن کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں ٹریٹ کرتے ہوئے انہیں باہر نکال رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے افغان پاکستان تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں فوری ریویو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ مسئلہ بہت بڑا کشیدگی اختیار کر جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آج نہیں بات کرا، میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے، اور یہ میں بنگالیوں کے حقوق کے لیے بھی بات کرتا رہا ہوں۔ جس طرح 5 لاکھ بہاری پاکستان میں موجود ہیں اور آج تک ان کا سٹیٹس ڈیٹرمن نہیں ہو سکا۔ دیکھیں، یہ ہیومن رائٹس بہت بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، ہم نے ان کے سٹیٹس کا اکارڈنگ ٹو ہمارے پاکستانی قوانین ڈیٹرمن کرنا ہے، تاکہ یہ لوگ اس طرح سے بلیک میل نہ ہو اور ان کے ساتھ اس طرح کا ان ہیومن ٹریٹمنٹ نہ ہو۔ سیکنڈلی، انہوں نے نواز شریف کی سٹیٹمنٹ کو ریبٹ کیا، جو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم تعلقات کا نارملائزیشن چاہتے ہیں۔ دیکھیں، نارملائزیشن ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی کبھی بھی کاسٹ اس کی کشمیر کاز کی ایکسپینس پہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، کشمیر کی کاز سب سے اہم ہے۔ کشمیری بھائیوں کا جب تک فیصلہ ایز پر انٹرنیشنل کنونشنز نہیں ہوگا، پبلسائٹ کے ذریعے انہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دیا جائے گا، ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ دیکھیں، نواز شریف کی گھبراہٹ کیا ہے؟ دیکھیں، انڈو اسرائیلی لابی کا پریشر ہے۔ انڈو اسرائیلی لابی نہیں چاہتی کہ ہم اس طرح سے انڈیا کے ساتھ تعلقات بگاڑیں، مگر دیکھیں، ہم کشمیر کو سیکریفائز ان کی خوشیوں کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ جب ہماری حکومت نکالی گئی، سب سے زیادہ خوشیاں 2 جگہ پہ منائی گئیں، ایک انڈیا میں اور دوسرے نکال دیا جائے۔ وہ 40 سال سے اس ملک میں موجود ہیں۔ یہ کوئی ووٹوں کی تقسیم کی بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھیں، ہجرت کا کانسیپٹ ہمارے اسلامی قوانین میں موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس سے پہلے بہت سارے پیغمبروں نے ہجرت کی۔ لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، ان کے بھی رائٹس ہوتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی ہم وائلیشن کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں ٹریٹ کرتے ہوئے انہیں باہر نکال رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے افغان پاکستان تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں فوری ریویو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ مسئلہ بہت بڑا کشیدگی اختیار کر جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آج نہیں بات کرا، میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے، اور یہ میں بنگالیوں کے حقوق کے لیے بھی بات کرتا رہا ہوں۔ جس طرح 5 لاکھ بہاری پاکستان میں موجود ہیں اور آج تک ان کا سٹیٹس ڈیٹرمن نہیں ہو سکا۔ دیکھیں، یہ ہیومن رائٹس بہت بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، ہم نے ان کے سٹیٹس کا اکارڈنگ ٹو ہمارے پاکستانی قوانین ڈیٹرمن کرنا ہے، تاکہ یہ لوگ اس طرح سے بلیک میل نہ ہو اور ان کے ساتھ اس طرح کا ان ہیومن ٹریٹمنٹ نہ ہو۔ سیکنڈلی، انہوں نے نواز شریف کی سٹیٹمنٹ کو ریبٹ کیا، جو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم تعلقات کا نارملائزیشن چاہتے ہیں۔ دیکھیں، نارملائزیشن ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی کبھی بھی کاسٹ اس کی کشمیر کاز کی ایکسپینس پہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، کشمیر کی کاز سب سے اہم ہے۔ کشمیری بھائیوں کا جب تک فیصلہ ایز پر انٹرنیشنل کنونشنز نہیں ہوگا، پبلسائٹ کے ذریعے انہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دیا جائے گا، ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ دیکھیں، نواز شریف کی گھبراہٹ کیا ہے؟ دیکھیں، انڈو اسرائیلی لابی کا پریشر ہے۔ انڈو اسرائیلی لابی نہیں چاہتی کہ ہم اس طرح سے انڈیا کے ساتھ تعلقات بگاڑیں، مگر دیکھیں، ہم کشمیر کو سیکریفائز ان کی خوشیوں کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ جب ہماری حکومت نکالی گئی، سب سے زیادہ خوشیاں 2 جگہ پہ منائی گئیں، ایک انڈیا میں اور دوسرا اسرائیل میں، اور اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ ان ساروں کا نیکسس کیا ہے۔ تو اس چیز کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔ آج میں ایک سیکنڈ میں ایک چیز ذرا ادھر سینٹر میں آ جائیں۔